ارطغرل غازی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ مسلم امہ میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے اور ہر کوئی مسلم اس کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ٹرکش سیریل ہے اور بہت سارے مسلم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلم جنگ تھی، مگر ایسا نہیں ہے، یہ ایک ٹرکش ہسٹری کے اوپر بنی ہے۔ اور خاص طور پہ میں ان سب کو بتاتے چلوں جو اس سیریل کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل فونز میں اور اپنے کمپیوٹرز میں، یہ وہ سیریل ہے جو کہ ٹرکش ہسٹری پر بنی ہے، جو کہ اسلامک ہسٹری پہ نہیں بنی، جو کہ ایک کنٹری کی جنگ پر بنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ چیز میں سب کو بتاتا چلوں، اگر آپ اس چیز کی شیورٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سرچ کریں۔ تو اگر اس کو کوئی دیکھ کر انفلوئنس ہو رہا ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا سیریل ہے تو اس کی وہ غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں تمام مسلمان دوستوں سے کہ جو یہ سیریل بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک نیوز ہے کہ اسلام کے اندر ویڈیو دیکھنا یا تصویر کا بنانا بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تصویر کو دیکھنا یا تصویر کو رکھنا یا تصویر کا گھر کے اندر ہونا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا ایویڈنس میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک بھی دوں گا کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ویسٹرن کنٹریز بہت زیادہ ترقی کر رہی تھیں بیکاز جرمنی نے انوینٹ کیا تھا پرنٹنگ پریس کو 1455 میں، تو مسلم کنٹریز نے اسلامک لا کے اوپر، اسلامک بیسس کے اوپر پرنٹنگ پریس کو پروہیبٹ کر دیا تھا اور اس کو منع کر دیا تھا کہ یہاں پر پرنٹنگ مشینز نہیں بنیں گی کیونکہ اسلام کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹرکی اور مزید مسلم ممالک بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں ویسٹرن ممالک سے۔ تو اس اسلامک لا کی وجہ سے بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں جو کہ ترقی نہیں کر سکے اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز بہت آگے نکل گئے، اور اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی بہت حرام ہے۔ اور یہ تو پھر بھی ایک سیریل ہے جس کے اندر نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تو صرف ایک سیریل ہے جس کے اندر نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2194 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ناٹک کرتے ہوئے بھی یا مذاق میں بھی کوئی شادی یا نکاح کرتا ہے تو وہ سچ میں ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے مسلم دوست جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسلامی جنگ تھی اور یہ کوئی ممالک کی جنگ نہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں تھی، مگر یہ ایک اسکرپٹ تھا، ڈائریکشن تھی، پروڈکشن تھی، ایک پورا ایک سیریل بنا ہے۔ تو دوستوں اب ہم آپ کو ٹویٹر پہ لے کے چلیں گے جہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے مسلم فرینڈز کا مینٹل لیول کتنا ہے اس ڈرامے کو لے کر اور اسلام کو لے کر ان کی مینٹالٹی کیا ہے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارطغرل غازی کی لیڈ فیمیل رول کی پکچر ہے ٹویٹر پہ جو انہوں نے ریسنٹلی لگائی ہے، اور اس کے نیچے مسلمز نے کیا کامنٹس کیے ہیں چل کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک مسلم بہت غصے میں ہے، ان کا غصہ آ رہا ہے یہ تصویر دیکھ کر، یہ کہہ رہے ہیں ہاؤ مچ آئی ہیٹ یو آفٹر سینگ دس پکچر آف یو حلیمہ سلطان۔ اور آئی ایم شیور کہ اسرا بلجک جو ہے اس کامنٹ کو پڑھ کر کافی راتوں تک نہیں سوئی ہوں گی۔ تو دوستوں جیسے آپ اس کامنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسرا بلجک کے مسلم رشتہ دار پیدا ہو گئے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، حلیمہ باجی بھی بنا لیا ہے۔ تو اس کامنٹ میں لکھا ہے Some Pakistani actress and Turkey actress why following Western culture are religious enemy، یعنی کہ ہمارے مذہبی دشمن ہیں جو ویسٹرن کلچر ہے۔ اگر ویسٹرن کلچر آپ کو انٹرنیٹ نہ دیتا تو دوست ابھی آپ یہ کامنٹ بھی نہ کر پا رہے ہوتے، آپ تو ویسے ہی کوارنٹائن میں بڑے پریشان ہیں۔ اگلا کامنٹ میں جاتے ہیں I thought your religion was Islam۔ اوکے ان کا تو کوارنٹائن کے اندر ہی دل ٹوٹ گیا۔ نیکسٹ کامنٹ پڑھتے ہیں We admire you because you played an excellent role befitting the Turkish Muslim woman. I hope that we don't see her more pics like that۔ انہوں نے تو اتنا برا ہراس کیا، دھمکی دے دی، ان کو تانا مار دیا کہ اگر تمہاری اگلی پکچر ہم نے ایسی دیکھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ I hope I don't see your picture like this۔ تو دوستوں آپ ذرا سوچئے گا کہ اسرا کے دماغ میں ان سارے کامنٹس کو پڑھ کے کیا چل رہا ہوگا۔ دوستوں اسلام میں یہ ہے کہ اگر مذاق میں نکاح بھی کہہ دیا تو اصلی میں شادی ہو جاتی ہے، اور مذاق میں طلاق کہہ دیا تو اصلی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو پھر کس طرح سے اسلام میں اتنا بڑا سیریل دیکھنا بھی حلال ہے جو کہ اس میں ایسے سین بھی ہیں؟ اسی وجہ سے بہت سارے مسلم طبقے کے علماء نے اس سیریل پہ فتوے لگا دیے ہیں اور اس کو دیکھنا حرام کر دیا گیا ہے، اور اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی ہیں تاکہ آپ ان عالم کو سن سکیں۔ خلافت عثمانی کی جنگ پہ یہ سیریل جو بنا ہے اس میں بہت سارے مسیحوں کے بارے میں غلط دکھایا گیا ہے، تو یہ مسکنسیپشنز میں اس ویڈیو میں دور کرتا چلوں۔
جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے فوجیوں نے اپنے اوپر صلیب کا نشان پہنا ہوا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسیحی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کرسچن کے بارے میں جاننا ہے یا مسیح کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو انجیل کو دیکھنا پڑے گا اور انجیل کی تعلیم پڑھنی پڑے گی کہ انجیل کیا کہتی ہے۔ میں یہاں پر ایک صحابہ کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ جب خداوند یسوع مسیح کے صحابہ، جن کا نام پطرس رسول تھا، جب انہوں نے ایک فوجی کا کان کاٹ ڈالا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے صحابہ کو بولا کہ تم اپنی تلوار اندر رکھو، تلوار سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، اور انہوں نے فوراً سے اس فوجی کو شفا دے کر اس کے کان کو اچھا کر ڈالا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تلوار سے لڑتا ہے وہ تلوار سے ہی مارا جائے گا۔ تو اس وجہ سے تلوار سے کسی بھی مسیحی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی تلوار کا استعمال کیا اور نہ ان کے کبھی صحابہ نے کسی تلوار کا استعمال کیا۔ جان چیپٹر 18 ورس 36 میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری بادشاہی آسمان کی ہے، میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے صحابہ لڑتے، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی تلوار کا استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور ان سے محبت کرو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں شانتی رکھیں اور سامنے والے کو بھی شانتی سے دیکھیں تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی اور آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ اگر آپ تکلیفیں اور نفرتیں اور تلوار کی باتیں سوچتے رہیں گے اور کسی کو دکھ دینے کے لیے سوچتے رہیں گے تو آپ کی اور تکلیفیں بڑھیں گی اور آپ پہ ڈیزیزز اور النیسز آپ کی باڈی کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی لیے جب بھی آپ کسی کرسچن سے بات کریں گے تو وہ ہر ایک انسان کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا لو یور نیبرز، اپنے پڑوسی سے بھی محبت کرو اپنی مانند۔ تو اس سے اچھی اور خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اور ہمارے بہت سارے مسلم دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دعاؤں میں کس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عربی میں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سورہ لہب پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر وہ کتنی اور کس کس کو لعنت بھیج رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اسلامک ہسٹری میں کبھی بھی مسیحوں کے بارے میں بری چیز نہیں پڑھیں گے، اور نہ کبھی یہ پڑھیں گے کہ مسیحوں نے جنگ کی ہے یا نفرت کی ہے، کیونکہ مسیحی ہمیشہ سے محبت کرتے آئے ہیں اور اسلامک ہسٹری کے اکارڈنگ بھی وہ محبت ہی کرتے آئے ہیں۔ اور آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ کرسچنز نے بلکہ پیغمبر اسلام کو ایک دفعہ پناہ بھی دی تھی جب ان کے اوپر برا ٹائم تھا۔ نجاشی بادشاہ جو کہ حبشہ کا رہنے والا تھا اور حبشہ کا وہ بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے پیغمبر اسلام کو پناہ دی تھی۔ یہ دوستوں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کسی کے لیے نفرت رکھیں گے یا ہر کسی کے لیے محبت رکھیں گے، تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو اور آپ کے دل میں اور دماغ میں ہمیشہ سکون رہے اور آپ اچھے رہیں، نہ کہ برے ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔